حسین بن علی فی الثالثۃ من عمرہ او الخامسۃ، دو روایتیں ہیں، ایک ہے 3 سال ظاہری عمر تھی حسین کی، ظاہری، باطنی تو ازل سے بھی پہلے کی ہے یا 5 سال، یا تیسرے سال میں تھے یا 5ویں میں، روزہ رکھا، اشتد علیہ العطش حتی اصفر لونہ، کیونکہ یہ تو جانتے ہی ہو سارے شیعہ کہ پیاس بہت لگتی تھی سلطان کربلا کو، تو ظہر کا جب وقت ہوا نا، پیاس کی شدت سے رنگ مبارک زرد ہو گیا، قال لہو امہ و جدہ و ابوہ و اخوہ، ماں نے کہا، نانا نے کہا، بابا نے کہا، بھائی حسن نے کہا، اپنے نانا کی شریعت میں تیری ابھی روزے والی عمر نہیں ہے تو اس پہ روزہ واجب نہیں، افطار کر لے۔ حسین کھڑا ہوا، سر جھکایا، کہا علی الرغم ان طاعتکم لازمۃ ولکنی معذور انی اتم الصوم، آپ سب کی اطاعت لازم ہے مگر یہ میرا سودا ہے اللہ سے، مجھے مجبور نہ کرے، میں نے روزہ پورا کرنا ہے۔ تھوڑی سی بات لمبی ہے، کچھ وقت لگ جائے گا، نہیں جو خاموش ہو تم نہیں سننا چاہتے؟ اچھا ہاں، نزل جبرائیل، جبریل آ گیا، الحق کو یقرئک السلام، اے نبی حق، حق نے سلام بھیجا ہے، وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ الْحُسَيْنَ فِي ضِيَافَتِ دَاهُ لَنَا، حسین نے روزہ میرے لیے رکھا، میرے اور حسین کے درمیان کوئی نہ آئے، آج حسین میرا مہمان ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جی جو مجھے اکثر سنتے ہوئے جانتے، میری ذمہ داری 6 چیزیں ہیں، انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ ہدایت نجف سے آتی ہے، وہ وہیں سے امپورٹ کرنا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ 90,000 مَلَكٍ بِتَقْرِيبِ الشَّمْسِ إِلَى الْمَغْرِبِ، جبریل کہہ رہا ہے اللہ نے 90,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جلدی سورج کی تنابیں کھینچ کے مغرب کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو کاش تمہارے اس ٹوٹے پھوٹے نعرے کی ریپیئر کرنے کا میرے پاس کوئی طریقہ ہوتا۔ مغرب ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، اور یہ رسالت کی زندگی کا پہلا اور آخری واقعہ ہے شیخ پورے والوں کہ رسول نے نماز گھر میں پڑھی۔ یہ حسین کا احترام ہے۔ ہاں، کیونکہ آج میرا حسین روزے سے پہلا روزہ رکھا ہے، میں نماز گھر میں پڑھوں گا۔ نماز ختم ہوئی، افطاری کا سامان آگے آیا، چاروں شہنشاہ بولے بسم اللہ حسین تیرا حق ہے، شروع کر افطاری۔ میں نے کہا ایسے نہیں کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ ھذا اول صومی، میرا پہلا روزہ ہے، این ہبتی، میرا انعام کہاں ہے؟ اب پتہ نہیں یار میرے سامنے سوچ کے بیمار کتنے ہیں اور خریدار کتنے ہیں۔ انعام کا نام آیا، رسول نے سر اٹھایا، یا نور عینی ان اللہ حبان الکوثر وانی وہبتہ
لمحبی کا وزائری کا والمعزین لکا، حسین اللہ نے مجھے کوثر بخشا ہے، میں نے تیرے عزاداروں پر، زواروں پر، حقداروں پر حلال کیا، پہلے وہ پیئیں گے پھر کوئی پیے گا۔ میرے عزیزوں کو نعرے کی تکلیف نہ دو، انہوں نے ٹوٹا پھوٹا نعرہ لگانے سے باز نہیں آنا، اور میرا جو کہنے کو دل ہے وہ نہیں رہے گا۔ بھائی نے چھٹی دے دو۔ ہاں آج تجھے نحوست طاری ہو رہی ہے نا، سستی چڑھی ہوئی ہے یا علی کہنے سے، اگر قیامت کے دن علی اتنی دیر کے لیے چپ ہو گیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جو تم نے نمازوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں میرے علم میں ہیں، جو روزوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں، جو اعمال کی کائناتیں تم نے بسائی ہوئی ہیں مجھے بخوبی معلوم ہے، سہارا اسی یاری کا ہے، اور اس سے بھی بیداری۔ اتنا عادت ڈالو اپنے آپ کو یا علی کہنے کی، سونے لگو یا علی، آنکھ کھلے یا علی، اٹھو یا علی، چلو یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی۔ عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی، جب نکیرین روب ملکوتی جلالت ملکوتی کے ساتھ قبروں میں گرز لے کے آئیں گے، عادت کے مطابق تیرے منہ سے یا علی نکلے گا، انہیں حساب یاد ہی نہیں رہے گا، سلامی دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ اور میدان قیامت میں ہوگا بھی ایسے ہی علی حسین، چونکہ کیا دیکھو آج تو تھوڑی سی گرمی ہے اور یہ حال ہے، اور قیامت کے دن تو لگامیں چڑھ جائیں گے، یعنی پاؤں کے ٹخنوں سے پسینہ شروع ہوگا، یہاں تک آ جائے گا، لوں لگے گا، پسینے کی لگام چڑھ گئی ہے، اتنا پسینہ۔ انبیاء دیکھیں گے، امت خود حساب دے کے آیا جائے گی، ہم تو چلیں کیوں گرمی میں بھن رہے ہیں، جنت کا دروازہ بچائیں گے، آواز آئے گی کون؟ مالک تیری حجتیں، تیرے نبی، تیرے رسول، کیوں آئے ہو؟ دروازہ کھول۔ حل بلغتم، تبلیغ کی تھی؟ مالک کی تھی۔ میں اشہد لکم، کون گواہ ہے تمہاری تبلیغ کا؟ مالک تو نہیں جانتا؟ فرمایا جانتا ہوں، مانتا نہیں ہوں۔ حتی یشہد لکم محمد، جب تک محمد گواہی نہ دے نہیں مانتا۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جیسے جانتا ہے کہ تبلیغ کی انہوں نے، مانتا نہیں، ایسے دے سب کچھ سکتا ہے، ان کے بغیر دیتا نہیں۔ جی اللہ اکبر۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے سارے نبی، تو شیخ المرسلین ہے، 2500 سال تیری عمر ہے، تیری قیادت میں چلتے ہیں، حسنین کے نانا سے کہو گواہی دے، بڑی گرمی ہے، حشر ہو رہا ہے، آئیں گے۔ اب کوئی علم ہے تو میرے ہاتھ میں دو، قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ایک کم 1,24,000 نبی آئیں گے، یا رسول اللہ، اللہ ہماری تبلیغ جانتا ہے، مانتا نہیں، گواہی دیں۔ رسول اشارہ کر کے کہیں گے دیکھ لیں رہے ہو حقداروں کا ہجوم ہے، پہلے ان کو کوثر پلاؤں یا تمہاری گواہی دوں؟
तसल्ली के लिए मैंने वाकया दोहराया। दूसरी दफा आएंगे यही जवाब। जब तीसरी दफा ज़िब्राइल सकरैन आएंगे ना, रसूल कहेंगे अच्छा यार तुम भी खुदा की हुज्जतें हो, बार बार आ रहे हो। या हमजा व या जाफर इज़हबा व शहदा, हमजा जाफर जाओ इनकी गवाही दे दो। अल्लाह अकबर। अब पता नहीं किसके सर से गुजर रही है बातें, किसके सीने दिल में उतर रही हैं। शेख बुराकी किसी अदालत में जाके गवाही देना, और जज जब पूछे ना जब वाकया हुआ तू कहाँ था, कहना मैं घर था, 6 महीने अंदर कर देगा तौहीन अदालत में। जब दुनियावी अदालत कानून सुनी नहीं मानती, आंखों देखी मानती है, रसूल को पता नहीं होगा। हमजा और जाफर को भेज रहे हैं, इसका मतलब है जाफर तैयार अल्लाह से जाके कहेगा मालिक जब नूह को पत्थर लग रहे थे मैं देख रहा था। हमारी शरीफ एक जुमला कह दूं यहाँ, जिसका जाफर तैयार ये है उसका हैदर करार क्या होगा। हाथ उठा के गवाही दो, इधर दाईं तरफ पिछले कोने वालों ठीक हो जो। हाँ ये आपकी तसल्ली के लिए रिवायत हदीस पढ़ी थी। अच्छा एक जुमला रह गया पढ़ता चलो। जब सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे थे ये कि हमजा और जाफर जाएंगे गवाही देने। शिया बड़ी बादशाह कौम है और पहले दिन से, जिसको मौला सुना रहे थे वो भी शिया था ना, फौरन कहता है ऐना अलीयुन, उस वक्त मेरा मौला अली कहाँ होगा। यानी उसका मकसद ये था ये नबियों की गवाही अली देते, हमजा और जाफर क्यों दे रहे हैं। बस वजहुल्लाही चेहरे पे सुर्खी जलाल आई, फरमाइन्ना अलीयन आज़म मंज़िलत मिन ज़ालिक, अली की मंजिलत ये नहीं कि उनकी गवाही देता रहे, अली का मकाम ऊंचा है। जी थक गए हो, अभी तो मजीद 1 घंटा तुमने मुझे भुगतना है 5 बजे। सर उठाओ। हाँ, अल्लाह ने हुसैन कौसर मुझे दिया, मैंने तेरे हुक्मदारों को बख्शा, तेरे अज़ादारों को बख्शा, तेरे ज़वारों को बख्शा। भूल गई बात, ये पहला अशाद बात, ये पहला हिबा, पहला इनाम हुसैन के पहले रोजे का जो जमीन पे रखा। और इसमें भी शेखपुरा वालों जाहिर की मसलहतें थीं, वरना ये तो पैदाइशी रोजेदार है। हैरान हो गए हैं। किस तारीख को आया था हुसैन? 3 शवाल। अच्छा ये पता है हर महीने की 3 चांद की 3 तारीख मनहूस है सिवाय 3 शाबान के, और हर महीने की दरगाम 13 चांद की 13 तारीख भी मनहूस है सिवाय 13 रजब के। ये जमाने को दोनों बाप बेटा बता गए हैं, हमारा काम ही यही है, हमारा कदम आए नहुस्तें बरकत में ढल जाती हैं। अल्लाह। हाँ
اچھا، اور تمہارے رسول کی حدیث ہے شعبان کبھی 30 کا نہیں ہوتا، ماہ رمضان کبھی 29 کا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاند کی پابندی کرنا پڑتی ہے اس مغالطے سے پتہ نہیں پچھلا چاند غلط نہ ہو، ہاں ورنہ حقیقت یہی ہے۔ اب 3 کو آیا، باقی بچے 26 دن۔ غلط حساب کیا میں نے؟ اچھا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ چھٹی لیتے ہو، نہ لنگڑا لولا نعرہ لگانے سے باز آتے ہو۔ خیر میری طرف دیکھو، بادل ہو گئے مدینے میں، چاند دیکھا نہیں کسی نے، بادل تھے نا۔ اب کیا کریں؟ ایک صاحب نظر بولا آپس میں کیوں ٹکریں مار رہے ہو، رسول سے پوچھ لو چاند ہوا کہ نہیں۔ میری نظروں میں نظریں رکھنا، رسول کے پاس آئے سرکار کا روزہ ہے یا نہیں۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو پتہ نہیں تھا، میری نظر میں وہ کافر ہے، یہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، لیکن خود نہیں بتایا کہ ہوا ہے یا نہیں۔ فرمایا دروازہ عصمت پہ جا کے پتہ کرو حسین دودھ پی رہا ہے یا چھوڑ دیا۔ یہ صدر کیوں پڑا کہ پتہ چلے، یہ تو آتے ہی روزہ دار تھا، لیکن کچھ ظاہر کرنا تھا ہم بے علموں کے لیے۔ پھر حسین کی نظریں عین اللہ کی نظروں سے لڑی۔ علی نے فرمایا میرے رخت جگر لی بستان زوریت اشجارہ بید رسول اللہ انی وہبتہ لکا، میرا ایک باغ ہے جس کا ہر درخت تیرے نانا کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے۔ تھک گئے ہو، میں نے تجھے ہبہ کیا، اب سر اٹھانا۔ پاک اماں کی طرف دیکھا، اولی حسین جو جواب ہے بطول کا، میلوں کے حساب سے ایمان کی بالیدگی ہوگی اگر تم نے یہاں لکھا تو۔ بطول نے کہا یا قرۃ عینی انما الدنیا وملحها جزء من مہری وانی احللتها لمحبیک الی یوم القیامہ۔ اے میرے نور نظر، روئے زمین کا سارا پانی، کائنات کا سارا نمک میرے حق المہر کی ایک جز ہے۔ تم ابھی سے تھک گئے ہو، ابھی بات باقی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سارا مہر ہے، جزء من مہری، یہ میرے حق المہر کی ایک جز ہے۔ میں نے تیرے حبداروں پر پانی بھی حلال کیا، نمک بھی حلال کیا۔ جو تیرا ہوگا نمک حلال کہلائے گا، جو تیرا نہیں ہوگا نمک حرام کہلائے گا۔ جی اب دروازے تو کئی کھل جاتے ہیں خطاب کے دوران، کیونکہ میں رٹ کے تو بیٹھتا نہیں ممبر کی قسم، ہاں، لیکن تمہارے مزاج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تھکن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ 4-5 آوازیں آئی ہیں، باقیوں پہ سیل ختم، ایسے نا۔ یہ نمک بنا کیسے ہے بھلا؟ میری بچے ڈیوٹی شاہ نجف نے یہی لگائی ہے، جو کوئی نہ بتائے تو بتایا کر۔
حضرت ابراہیم نے، بات لمبی ہے جلدی کر رہا ہوں، علی کا تعارف پوچھا خدا سے اور کہا یہ عرفنی علی، علی کی معرفت کرا۔ اللہ کو پسند آئی یہ ادا ابراہیم کی، کہا تو نے بظاہر جد ہو کر بھی برابری نہیں کی، تو نے معرفت مانگی ہے، لفظی بتاؤں یا علی دکھاؤں؟ مالک دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ارفع راسک نحو العرش، سر اٹھا عرش کی دائیں طرف دیکھ۔ ایک نوری یاقوت کی قندیل تھی جس میں وجہ اللہ کی تصویر، ارد گرد لا تعداد روحیں ہیں جو علی کی تصویر کا طواف کر رہی ہیں۔ نہ ایسے نہیں، جس کو بری لگے بے شک ابھی چلا جائے، میرے 5 بجے والے ٹائم میں بھی نہ بیٹھے، جس کو اچھی لگے جوتوں سمیت میری جھولی میں آئے۔ پوچھا ابراہیم نے من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا ہاؤلائی شیعۃ علی، یہ تو ابراہیم کے زمانے سے فیصلہ ہو گیا، علی کے شیعہ ہوتے ہی وہ ہیں جو علی کا طواف کریں۔ ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے۔ وہ بھی شیعہ ہیں جو تصویر کا طواف کر رہے ہیں، تو بھی شیعہ ہے، تیری نماز میں علی آئے تو باتیں رہ جاتی ہے۔ اللہ جو تھکے تو میں راضی چھوڑ دوں۔ جب اللہ نے کہا نا یہ علی کے شیعہ ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا الہی اریدو ان اضیفہم، میں علی کے شیعوں کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ آوازیں گزرا دے ہم اکثرو من ایوسو ولیسو بمکان واحد، نہ تو وہ ایک جگہ رہتے ہیں اور اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تیرا زمانہ یہ ہے، لیکن چونکہ تو نے خلوص سے کہا، تجویز بتاتا ہوں کیا، خذ قبضۃ من الکافور، کافور ایک مٹھی بھر لے لے، ورم بہی فی الہوا، امامت کی طاقت سے سر پہ گھما کے ہوا میں پھینک۔ حضرت ابراہیم نے وہ مٹھی بھر کافور پھینکی، جس پہاڑ پہ اس کافور کا ذرہ گرا وہ نمک کا پہاڑ ہو گیا۔ آوازیں کو حاضر ضیافت علی شیعۃ علی الی یوم القیامہ، لے قیامت تک تیری مہمانی۔ تو بزرگ کہتی ہیں تیرے زبانوں پہ، حکمرانوں پر، عزاداروں پر میں نے پانی بھی حلال کیا۔ تو چپ کر رہا ہے، ضبط کر لینا ہے بچے میں نے، اور پھر واپس نہیں ملے گا، یہ دیکھ لے۔ اچھا بیان میرا ہے یا تیرا ہے؟ میرا ہے، تو پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا تو گویا فعل حرام کر رہے ہیں۔ ہاں اب تمہاری مرضی جی، میری طرف دیکھو۔ اب یہ آئندہ میں یہ پھر ویڈیو والا کیمرہ بھی نہیں لگنے دوں گا، یہ سوچ لو۔ ہاں پھر نہ لائٹ جایا کرے گی نہ کوئی ٹیپ کر سکے گا۔ ہاں بات کہاں تھی مولانا حسین؟ حلال کر دیا تیرے عزاداروں، حکمداروں، زبانوں کے لیے۔ بات ہو رہی تھی شب عمروں والوں، نازل جبرائیل، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ
نجم یطلع فی کل 30,000 عام مرۃ ورأیتہ 30,000 مرہ وإنی وہبت عبادتی فی کل ذلک العوام لمحب الحسین۔ یا رسول اللہ، عرش کی دائیں طرف ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد طلوع کرتا ہے۔ اب تھکن اتارنے کا نسخہ تو میرے پاس کوئی نہیں، میں نے لفظ بھیجنے ہیں، وصول تم خود کرو گے۔ 30,000 سال، اور 30,000 سال یہاں کے نہیں، وہاں کے۔ قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں، وہاں کا ایک دن۔ ہاں، اور یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 30,000 دفعہ ڈوبتے اور 30,000 دفعہ ابھرتے دیکھ چکا ہوں۔ اس پورے عرصے میں نے اللہ کی جو عبادت کی، میں نے حسین کے حبداروں کو بخش دی۔ اللہ نہیں، اب غضنفر کا ایک سوال ہے، اور آخری بندے تک جو گیٹ تک بیٹھے ہو، آؤ ذرا میرے سوزی بنو، جبریل سے پوچھتے ہیں۔ وہ ساری عبادت تو حسین کے حبداروں کو دے دی، تیرے پلے اللہ اکبر۔ آواز جبریلی آنے لگی، غضنفر کیا ہی دھیان پکنے لگا ہے، میں نے عبادت اس کے حبداروں کو دی، یہ مجھے خالی چھوڑ دے گا؟ اللہ جی جی، تو معلوم ہوا جبریل کا سہارا بھی حسین ہے۔ ارادے تھوڑی سی رہ گئی ہے، چلو پھر کبھی بتا دوں گا۔ تم تو ہونے سننے سے دے سارے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ قیمت نہیں ہے اس جملے کی، اتنا سستا نہیں ہے بیان۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ مِنِّي ثَلَاثُ صَحِبَاتٍ لِلْحُسَيْن۔ سرکار یہ تو میری طرف سے حقیر ہدیہ تھا جو میں نے حسین کو دیا، اور اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 3 انعام رکھے ہیں حسین کے لیے۔ ملازم حسن تم بتاؤ، یہ آمادہ ہیں ان انعامات کے لیے؟ بیٹھے تو ہیں، صرف بیٹھنا کافی نہیں ہوتا، بیٹھے تو 1.25 لاکھ غدیر میں بھی تھے۔ ہاں، لیکن کس کس کے دل میں اتری تھی غدیر، یہ دیکھنا ہے۔ ہاں، تو صرف بیٹھا کا اپنی قوت خرید کو آواز دو، کیا انی اقبلو کل صوم من محبی الی یوم القیامہ۔ اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں جو جو حسین کا حبدار ہوگا وہ جیسا روزہ بھی رکھے گا حسین کے صدقے قبول کروں گا۔ اللہ
والثانیۃ انہم فی ضیافتی الی یوم القیامہ. کیا کہنا ہے. اور حسین کے حبدار قیامت تک جو روزہ رکھیں گے میری مہمانی میں ہوں گے. اس لیے تمہارے رسول کی حدیث اقیلو فی الصیام انہو یطعمکم یسقیکم. فرمایا روزہ رکھ کے دوپہر میں تھوڑی دیر سویا کرو. جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھے. جو خود بھی سو گیا ہے اور اپنا نصیب بھی سلا رہا ہے اس سے خطاب نہیں ہے میرا. فرمایا دوپہر میں روزہ رکھ کے تھوڑی دیر سویا کرو. کیوں؟ بے بدن عرش سے آ کے تمہیں کھلاتا بھی ہے نیند میں اور کچھ پلاتا بھی ہے. ختم ہو گئی بات. بس جانے لگا ہوں. میرے پاس پڑھنے والا ہے آگے. اچھا بس سر اٹھانا. کتنے انعام بتائے؟ گنے کتنے ہیں؟ باقی کتنے رہے؟ میری طرف دیکھو. کہا یہ تو حسین کی وجہ سے ہے کہ حسینیوں کا روزہ بھی قبول اور ان کا میزبان بھی میں. باقی آئے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے حسینیوں تک پیغام پہنچا دے. انی غفرت لمحبی ہے بلا حساب. حسین کے حبدار کو گھبرانا نہیں چاہیے، میں انہیں بغیر حساب کے بخش چکا ہوں. میں بے حساب بخش چکا ہوں. بس گھڑی پہ نگاہ ہے میری. نہ اپنا حق کسی کو دیا ہے کبھی، نہ کسی کا کھایا. جانے لگا ہوں 5 بجے تک. سر اٹھانا. حسین کا دسترخوان کرم ہے. تیرے مولا صادق کی حدیث ہے 1000 صف لگے گی میدان قیامت میں گناہگاروں کی. 1000 صف. 1 صف ہم 11 امام مل کے بخشوائیں گے. 999 صف اکیلا حسین بخشوائے گا. اب وہ طلسم ڈھونڈو حسین کی ذات میں کیا ہے. 11 مل کے 1 صف بخشوا رہے ہیں اور اکیلا 999 صف. پوچھا گیا تھا تیرے مولا صادق آل محمد سے کیا آپ سارے سفینہ نجات نہیں؟ فرمایا ہے. پھر تمہارے نانا نے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. بس میں 5 سیکنڈ رک گیا ہوں. شاہ جی آ جائیں. آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں کرسی چھوڑنے لگا ہوں. ہاں سر اٹھانا. کیوں کہا آپ کے نانا نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی؟ جواب سنو گے اپنے امام کا؟ نہیں. فرمایا کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع. فرمایا ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں، حسین کی کشتی کھلی بھی زیادہ ہے، تیز بھی بہت ہے.
آیت السیف ہاں کرے میں جا کے لگاؤں گا آیت السیف سید الذاکرین جناب قبلہ سید غلام بادشاہ صاحب شادی بات ان کے بعد سید الذاکرین سید سجاد سالسل بخاری آپ میرے اسمال خان ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے گوشت بعد شاہ بھرا میں مدد سے لاؤگے وسیبہ بلور مصطفیٰ جانی اور تقیبہ قیامت غلام جعفر سے کوئی اور جلوہ کرام ذات کا خطاب فرمائیں گے یہ ایک مومن امام بارگاہ بنا رہا ہے اس کی مدد فرمائیں